آج آپ نے جب کلاس کے بعد گھر جانا ہے نا، گھر پہ بیٹھے ہوں گے آپ نے گھر جانا ہے جب، تو گھر جا کے آپ نے آج قرآن کھولنا ہے. ابھی جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، میں آپ کو کچھ سکھانے لگا ہوں. آپ نے قرآن کھولنا ہے اور آپ کو قرآن میں لفظ نظر آئیں گے اور وہ آپ سے باتیں کریں گے اور آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے قرآن سمجھنا آج ہی شروع کیا ہے. چلتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گردان. فعل پہچاننے کے لیے عرب لوگ گردان بناتے ہیں. اچھا، گردان مشکل نہیں ہوتی، گردان مشکل نہیں ہوتی. صرف میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے. دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں فرسٹ پرسن ہوتا ہوں. اس کو عربی والے کہتے ہیں متکلم اور انگریز کہتے ہیں فرسٹ پرسن. اچھا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں، آپ سیکنڈ پرسن ہیں. مخاطب، میں متکلم، آپ مخاطب. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ سے آپ کے ابو کے بارے میں بات کی، آپ کے والد صاحب بہت اچھے انسان. میں متکلم، آپ مخاطب اور ابو جان غائب ہو گئے. ان کو عربی والے کہتے ہیں غائب. 3 اسٹیپ بناتے ہیں وہ، متکلم، مخاطب اور غائب. انگریز بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. اتنی بات تو سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ یہ والی بات، متکلم، مخاطب اور تھرڈ پرسن. متکلم، مخاطب اور تھرڈ پرسن. اگر آپ بولیں گے تو متکلم آپ ہوں گے کہ میں؟ آپ مجھ سے بات کریں تو متکلم کون ہے، آپ کے میں؟ آپ بات کریں گے تو پھر آپ متکلم ہوں گے، میں مخاطب ہوں گا. سمجھ آ رہی بات؟ ماشاءاللہ. 3 اسٹیپ ہوتے ہیں، متکلم، مخاطب اور غائب. غائب گردان میں اوپر رکھتے ہیں، پھر رکھتے ہیں مخاطب اور آخر میں دیتے ہیں متکلم کو سائڈ. یوں لکھتے ہیں وہ. جی، غائب، مخاطب اور متکلم. متکلم جو بولے، بات کرے، جو سامنے جس سے بات کرے وہ مخاطب، اور جو ان دونوں کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ غائب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، سنگولر پلورل آتے ہیں آپ کو؟ واحد، تثنیہ، جمع، واحد جمع. عربی والے، انگریز اور اردو والے یہ واحد جمع سے بات کرتے ہیں. واحد جمع، واحد جمع. اگر ایک بندہ ہے تو وہ واحد ہوگا، ایک سے زیادہ ہیں تو جمع ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے. واحد جمع آتا ہے نہیں آتا؟ سنگولر پلورل آتا ہے؟ واحد جمع، واحد جمع آتا ہے، سب کو آتا ہے. کسی کو نہ آیا تو مجھے بتائیے. عربی والا واحد لیتا ہے، پھر جمع لیتا ہے، لیکن اس کے درمیان میں وہ ایک لفظ رکھتا ہے تثنیہ. تثنیہ، تثنیہ. اردو والا واحد جمع، انگلش والا بھی واحد اور جمع، لیکن عربی والے جو ہیں وہ ایک تثنیہ بھی درمیان میں رکھتے ہیں. ایک، دو، دو سے زیادہ، ایک، دو، دو سے زیادہ. واحد، تثنیہ اور جمع. یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ جی، واحد، تثنیہ اور جمع. اب ہم چلتے ہیں گردان، آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. آج آپ نے قرآن کے کتنے لفظ سیکھے ہیں، یہ آج آپ نے سوچنا ہے بیٹھ کے. 2 باتیں آپ کو بتائی ہیں، ایک غائب، مخاطب اور متکلم، اور ایک واحد، تثنیہ اور جمع. الفاظ بنتے کیسے ہیں، بنانا کیسے ہوتا ہے؟ ایسے بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ایک لفظ لیں، کوئی سا بھی ایک لفظ لے لیں. جیسے بھی ہم نے قتل لکھا تھا، قتل نہ لیں، آپ یہ لے لیں. اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. کہتے ہیں آپ اس کو فعل بنانا شروع کریں گے، فعل بنے گا. فعل بنے گا، یہ مصدر ہے تو اس سے ہم نے فعل بنانا ہے. کہتے ہیں فعل بنانے آپ نے یہاں آ جاؤ تو یہ آپ بس اتنا کام کرو، تینوں پر زبر لگا دو.
اس کو پڑھو ناسارا، یہ ڈیزائن یاد کرو، ناسارا یہ والا ڈیزائن. تو پتہ ہے جو مدنی قاعدہ ہے یا رحمانی قاعدہ ہے یا پہلے یسرنا القرآن ہوتا تھا، اس میں ایک تختی ہوتی تھی، خلقا، ضربا، فتح، یاد آیا آپ کو؟ پڑھا نا آپ نے؟ سیم اسٹائل میں پڑھے جاتے ہیں. نہیں آئی سمجھ؟ آ گئی ہے یہ اسٹائل، نصرا، فتح، خلقا، ضربا. ہاں یہ والا جو اسٹائل ہوتا ہے یہ پہلا صیغہ بنتا ہے فعل کا، اور اس کو یاد ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. اس ڈیزائن کو ذہن میں رکھیں، یہ فعل کا پہلا صیغہ ہے. میں نے لکھا ہے ناسارا، پہلا صیغہ بن گیا. آگے اب سائنس چلے گی، بنا لیں گے. اگر میں بولوں قتل سے بنائیں تو یہی والا لفظ قتل سے بنائیں، بن گیا قتل. ویری گڈ. اچھا قتل سے میں اگر آپ سے بولوں فتح سے بنائیں، فتح سے، یہی والا لفظ. میں اگر آپ سے بولوں جربن سے بنائیں، اس سے یہ والا بنائیں، بن گیا. اچھا اگر میں بولوں جعل سے بنائیں، یہ بنا لیں گے؟ ایسا بن جائے گا، یہ والا بن جائے گا. بالکل بالکل بن جائے گا، آپ کو بنانا آتا ہے. آ گیا بنانا، پہلا لفظ آ گیا تو سمجھا گیا سارا ہی آ گیا. پہلا لفظ ایسا ہوتا ہے. دوسرے لفظ میں یہ تھا نصرا، تو اس کو کرتے ہیں نصرا، الف لگاتے ہیں، اس میں الف کی پہچان بنا دیتے ہیں. یہ دوسرا لفظ ہو جاتا ہے. اس کا معنی بھی نہیں بدلتا لیکن صیغہ بدل جاتا ہے، لفظ دوسرے جگہ پہ چلا جاتا ہے. نصرا سے نصرا. ٹھیک ہے. تیسرا لفظ آ جائے گا نصارو. یہ بس آپ نے یاد دیکھنا جانا ہے. یہ 3 لفظ ہو گئے. پھر کہتے ہیں نصارت اور نصارتا. دیکھیں آپ لفظ کیسے صرف میں آتے ہیں آپ کو. اور نصرنا. اب آپ میرے ساتھ ایک دفعہ دہرائیں گے اس کو. نصرا، نصرا، نصرو، نصرا، نصرا، نصرو، نصرا، نصرا، نصرو. بن رہے ہیں لفظ. یہ پہلی لائن بنی ہے اور آپ کو ایسے ہی لائن بنانی ہے. اگر آپ کو میں بولوں قتل سے بنائیں تو بھی آپ نے ایسے ہی بنانی ہے. اگر آپ کو میں بولوں جال سے بنائیں تو آپ کو ایسے ہی بنانی ہے، چینج نہیں کرنا. یہ دیکھیں نصرا، نصرا، نصرو. اگر میں بولوں قاتلا تو قاتلا، قتلا، قتلا، قتلو. بن گئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اگر میں بولوں جربن سے جربا، جربا، جربو. کسی بھی لفظ سے آپ لیں گے، مین چیزیں آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ جب لفظ بدلتے ہیں تو ان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. یہاں معنی ہوتا ہے واحد والا، یہاں معنی ہوتا ہے تسنیہ والا، یہاں معنی ہو جاتا ہے جمع والا. یہ ایسے الفاظ بدلتے ہیں اور بس اتنا سا فرق آتا ہے کہ معنی میں واحد، تسنیہ، جمع کی چینجنگ آتی چلی جاتی. اگر میں اس کا معنی کروں نا، اس کا معنی ہے اس ایک نے مارا. اس کا معنی کرے تو بنتا ان 2 نے مارا. اس کا معنی کرے تو بنتا ان سب نے مارا. سمجھ آئی یہ بات؟ نہیں آئی؟ اس کا معنی بنتا ہے اس ایک نے مارا. اس کا معنی بنتا ہے ان 2 نے مارا. اس کا معنی بنتا ہے ان سب نے مارا. کیوں بنے گا؟ بن جائے. آپ کو آتا ہے، بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں آئے ہم نصرت. یہ ہے نصرت، یہ ہے نصرتا، یہ ہے نصرنا. نصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. اس نے مدد کی، ان دونوں نے مدد کی، ان سب نے مدد کی. اچھا یہاں جب ہم پہنچتے ہیں
یہ جو دو لائنیں بنتی ہیں یہ دونوں ہی غائب کی ہوتی ہیں. اب اس میں عربی والے پہلی لائن کو مذکر کہہ دیتے ہیں, دوسری لائن کو مؤنث کہہ دیتے ہیں. مذکر مؤنث سمجھتے ہیں, نر مادہ, میل فیمیل, مذکر مؤنث. یہاں ہم ترجمہ کر رہے تھے تو ہم کہتے ہیں اس ایک مرد نے مارا, ان دو مردوں نے مارا, ان سب مردوں نے مارا. یہاں ہم کہتے ہیں اس ایک عورت نے مارا, ان دو عورتوں نے مارا, ان سب عورتوں نے مارا. کیا ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے صرف. صرف میں صرف الفاظ ہلکا ہلکا چینج. اچھا اس چینج میں مشکل نہیں کرنا ہوتا, آپ نے تھکنا نہیں ہوتا. میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو تو بس یہ دیکھنا ہے. یہ اگر آپ کو سائنس سمجھ آ گئی اور آپ کو یہ ڈیزائن پلے پڑ گیا, آپ سمجھیں آپ کا فیل کہیں نہیں جانے والا. کیسے؟ یہ والا لفظ آپ نے بنایا, اس میں آپ نے پہچان لیا کہ اس کے ساتھ اگر الف لگ جائے گا تو اس میں تسنیہ والا معنی آ جائے گا, دو کا معنی آ جائے گا. واو لگے گی تو زیادہ کا معنی آئے گا. اب اگر آپ کے سامنے لکھا ہوتا ہے ان الذین کفروا, آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا لفظ ہے؟ ابھی ہم نے 6 لفظ لکھے ہیں, 6 میں سے یہ کتنے نمبر والا ہے؟ کفروا. ہاں سمجھ گئے ہیں آپ, تھرڈ تیسرے نمبر والا ہے, پہچانتے ہیں آپ. سمجھ آئی؟ اگر یہی لفظ آتا اور کفرا ہوتا تو نہیں ہو جاتا, یہ والا ہو جاتا. آئیں گے بہت سارے لفظ آئیں گے. 6 لفظ لکھے ہیں میں نے, 6 اور لکھنے ہیں مجھے, لیکن 6 آپ کو ذہن میں بیٹھنے چاہیے کہ یہ لفظ ایسے ہی آپ کو قرآن پاک میں نظر آئیں گے. آپ نے قرآن کھولنا ہے, قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے. آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ بنتا ہے اور ان میں سے کون سا بنتا ہے. واحد کا بنے گا, مؤنث کا بنے گا, غائب کا بنے گا. یہ والا آئے گا, جمع کا آئے گا اور غائب کی لائن میں آئے گا. جمع غائب کا بنے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آگے ہے مخاطب. اب آگے گردان بڑی مزیدار ہے. گردان سے پہلے آپ کو ایک بات آپ میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کریے. تا تما تم, تا تما تم, بولیں ذرا. تا تما تم, مائک نہیں کھولنا, ویسے ہی بولنا. تا تما تم, تا تما تم, تا تما تم, تا تما تم. کسی کو بھول جائے گا کہ پکا ہو گیا؟ تا تما تم. ہاں بول رہے ہیں. تا تما تم, تی تما تمنا, تا تما تم, تی تما تمنا. یہ اچھا بھی لگتا ہے لیکن بولیں گے تو آپ کو یہ بہت ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. تا تما تم, تی تما تمنا, تا تما تم, تی تما تمنا. 2 لفظ اور ہیں, تو اور نا آخر میں. اگلی گردان ایسی بنتی ہے, نصرتا, نصرتما اور نصرتم. نصرتا, نصرتما اور نصرتم. پھر نصرتی, نصرتما اور نصرتمنا. 2 لفظ آخری, نصرتو اور نصرنا, تو اور نہ. یہ میں نے پوری گردان لکھ دی ہے. ایک گردان میں
14 लफ्ज होते हैं, 14 अल्फाज की एक गर्दान होती है। मेरी आवाज नहीं आ रही? वीडियो रुकी है, आवाज रुकी है? आ रही, ठीक है। चलें, एक गर्दान में 14 लफ्ज होते हैं और ये मुश्किल नहीं है। अगर आप इसकी पहचान अपने ज़हन में रखेंगे, सीक्वेंस यही रखिएगा, वाहिद तस्निया जमा, पहले 2 लाइनें गायब की, फिर 2 लाइनें मुखातब की और आखिरी 1 लाइन मुतकल्लिम की है। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है, आप रट्टा ना लगाएं, लेकिन आपको अलामत देखकर, आपको अलामत देखकर, निशानी देखकर उसकी जगह पहचाननी है। यानी आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि ये जो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना वाली 2 लाइनें हैं, ये मुखातब की हैं। इतनी बात ज़हन में रखेंगे आप। ये 2 लाइनें मुखातब की हैं, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना वाली, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना वाली 2 लाइनें मुखातब की हैं। याद रहेगा, ये बात याद रहेगी। एक पॉइंट, तो और ना, ये 2 लाइन, ये 1 लाइन मुतकल्लिम की है और पहली वाली जो 2 लाइनें हैं ये गायब की हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आए और कल तक इसकी प्रैक्टिस कर लें, कुरान पाक खोल के आपको अल्फाज नजर आना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आपको अल्फाज नजर आएंगे आपको राहत मिलेगी। ये पूरी एक गर्दान है, समझ आ रही? फेल की गर्दान है। फेल में जमाना होता है, जमाना है ये माजी, इसको कहते हैं ये जी माजी की गर्दान है, पास्ट की गर्दान है, ये फेले माजी की गर्दान है। ठीक हो गई बात? 6 सीगे या 6 लफ्ज गायब के, 6 लफ्ज मुखातब के और 2 लफ्ज होते हैं मुतकल्लिम के। एक गर्दान में ये 14 लफ्ज होते हैं। अगर ये हमारे जहन में बैठ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने सर्फ की बुनियाद रख ली। अब अगला काम कितना मुश्किल होगा, कल की क्लास में आप आएंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। मैं पूरा सबक एक दफा जी, जिसके जहन में जो सवाल आता है वो लिख के भेज दें। मैं रीड कर रहा हूं आपके मैसेजेस। अरब लोग मुतकल्लिम में तस्निया यूज नहीं करते, वो बस वाहिद जमा यूज करते हैं, बट गायब और मुखातब में वाहिद भी यूज करते हैं, तस्निया भी और जमा भी। ठीक हो गई बात? अच्छा, पूरी बात हमने इल्मे सर्फ में जो चीजें सीखनी है वो ये होंगी कि अल्फाज बनते कैसे हैं और अल्फाज बनते कैसे हैं और अल्फाज में तब्दीलियां कैसे आती हैं। पूरी सर्फ में इस चीज को हमने कवर करना है। इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक हमारे सर्फ में आएगा और फेले मुतसर्रिफ हमारे सर्फ में आएगा। फिर उसके बाद एक गर्दान हमारे सामने आई है, ये फेल की मैंने गर्दान लिखी है क्योंकि फेल को पहचानना सबसे अहम होता है और फेल के लिए ये एक गर्दान सबको याद करनी जरूरी होती है। ठीक है, एक गर्दान जहन में बिठाना ये जरूरी होता है। मैं करता हूं कुछ इंग्लिश वालों के लिए भी हम थोड़ा थोड़ा छेड़ते हैं, इंग्लिश का भी साथ लेके चलता हूं मैं। एक गर्दान का यहां से लेकर यहां तक जहन में बिठाना कि कहां कौन सा लफ्ज आता है, पहचान क्या होती है। आपको अगर ये चीजें जहन में आती जाएंगी, सिर्फ आपसे हम ये पूछेंगे कि काफारू लिखा है तो इनमें से कौन सा लफ्ज बन सकता है, मैचिंग करके दे दें आप। ये हमारे पास वो कहते हैं सांचा है, सच्चा डाई, ये हमारे पास डाई होगी। इस पर आगे बहुत सारा काम आएगा, सेम अल्फाज आएंगे। नसर तुमा आया है तो कतल तुमा आ जाएगा, दरब तुमा आ जाएगा, फतह तुमा आ जाएगा।
بہت سارے لفظ آئیں گے جن میں تما لگے گا، صرف ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ لفظ گردان کی کس جگہ پر آتا ہے۔ آج جا کر آپ کا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، صرف آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ قرآن پاک کھول سکیں تو قرآن پاک سے، ورنہ زبانی بھی آپ نے جو الفاظ آپ کو اردو کے آتے ہیں ان میں بھی 80% عربی الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی لفظ سے بنانے کی کوشش کریں گے، بنانے کی پریکٹس کی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ ماضی، پاسٹ زمانہ ہوتا ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، پاسٹ کو عربی والے ماضی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ہاں، تو یہ ماضی کی گردان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے 2 منٹ کام پھر دوبارہ سن لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے صرف ان لفظوں کو، یہ میں آپ کو بھیج دوں گا لکھ کر، ان لفظوں کو 14 لفظ ہیں، اور کل سارا دن آپ نے اپنے ذہن میں دہرانا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف آپ نے یہ ذہن میں بٹھانا ہے تمہا کتنے نمبر کا صیغہ بنتا ہے۔ تم نہ آئے گا تو کون سا صیغہ بنے گا، یہ آئے گا تو کون سا صیغہ بنے گا، یہ آپ نے دہرانی ہے۔ جامد کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتانا ہے، لیکن نحو میں جا کر، صرف میں چونکہ جامد کا حصہ نہیں ہے اس کو نہ چھیڑیں۔ اس میں جامد اللہ نے چاہا تو صرف میں۔ ویڈیو لنک انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کے گروپ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ہی دیر میں آپ کو ویڈیو لنک مل جائے گا۔ پہلی کلاس تھی 2 سے 3 منٹ اوپر ہوئے ہیں، کرتا اجازت دیجیے، ملیں گے پھر آپ سے، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ جلد پہنچ جائیں گے۔ ہماری ترتیب کچھ نہیں ہے، تعلیلات بہت جلد آ جائیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ آتی چلی جائیں گی۔ آج پہلا دن تھا، ابتدا تو کریں، انتہا تک ہم نے کہاں جانا ہے، اللہ نے چاہا، کریم نے برکت دی، رب چاہے تو انشاءاللہ میں نے کہا نا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی لفظ آپ کی رینج سے باہر نہیں رہے گا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔